پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا عزم۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی فیلڈ مارشل سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے کہا، چین پاکستان کا آہنی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوشش جاری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ پاکستانی فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں خوشگوار موڑ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ علاقائی ترقی اور غربت کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا براہ راست پروازوں اور کاروباری روابط کی بحالی پر زور۔ نئے تجارتی معاہدوں پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ محمد یونس نے پاکستان میں سوشل بزنس ماڈل کے فروغ پر آمادگی ظاہر کی۔ علاقائی استحکام اور اقتصادی شراکت داری پر تعاون بڑھانے کا عزم۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں مفاہمت کی 6 یادداشتوں پر بھی دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کی شرکت۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور توحید حسین کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ تجارتی اور معاشی تعاون، عوامی روابط، ثقافتی تبادلے، ساتھ کی بحالی اور مسئلہ فلسطین کے حل پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام۔ اسحاق ڈار کی مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے ملاقات۔ گورنر اسٹیٹ بینک بنگلہ دیش سمیت وزارت کامرس اور سول ایویشن حکام بھی شریک۔ چیئرمین بنگلہ دیش انویسٹمنٹ اتھارٹی اور NBR بھی اسحاق ڈار سے ملے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے پھر تباہی، ڈیرہ اسماعیل خان، مردان، لکی مروت، لوئر دیر میں حادثات بارہ جانے لگے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بھائی شامل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں چھتیں گرنے اور دیگر واقعات نے 8 جانیں لے لیں۔ پہاڑ پور میں چھت گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق۔ بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے، چھتیں گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، 2 زخمی ہو گئے۔ سرائے نور رنگ میں طوفانی بارش سے 2 گھروں کی دیواریں گر گئیں، ملبے تلے دب کر 10 افراد زخمی۔ 4 سدہ کے شوبلہ ٹرین میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کے بعد ریسکیو حکام کی بروقت کارروائی، 110 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا، 1945 جزوی متاثر۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی کے مناظر۔ گاؤں تالی داس میں 55 گھر صفائی ہستی سے مٹ گئے، 50 جزوی متاثر، 300 سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے۔ تالی داس کے مقام پر جھیل بننے سے بالائی علاقوں کے لیے سڑک بند، مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ علاقے میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری، 13 گھروں کے مکین محفوظ مقام پر منتقل۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق روشن نالے میں بننے والی جھیل 40 فٹ تک کم ہوئی، جھیل سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کو اسلام آباد بلا لیا۔ وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد مدعو کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں مقامی آبادیوں کو غلاف کی پیشکش دینے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے اور سینکڑوں جانیں بچانے کے اقدام کے اعتراف میں وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو وزیر اعظم خصوصی طور پر انعام سے نوازیں گے۔ ہمارے اوپر بہت مصیبتیں گزری ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری ساری چیزیں ڈوب گئی ہیں۔ میرے لیے اور کچھ نہیں کرے پلیز، میری تعلیم آگے جاری کروا دے۔ مجھے پڑھنے کا اتنا شوق ہے نا، اتنا شوق، مجھے ڈاکٹر بننا تھا، جو میرا خواب ادھورا رہ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ پہاڑ ٹوٹے، زمین کھسکی اور پل بھر میں سب کچھ مٹی کا ڈھیر۔ غزر کے گاؤں تالی داس میں سیلاب متاثرہ بچی نے سب کچھ لٹا کر بھی خواب نہ چھوڑے۔ کانپتی آواز کے ساتھ سب سے بڑا دکھ یہی نکلا کہ کہیں اس کے ڈاکٹر بننے کا خواب نہ ٹوٹ جائے۔ اس کی صدا میں پتھروں اور پانی سے بھی زیادہ شور سنائی دیا۔ ایک ہی فکر ستائے جا رہی ہے، کہیں یہ سپنے بھی ملبے تلے نہ دب جائیں۔
یہ پکار صرف ایک آواز نہیں، کرب کا وہ نوحہ ہے جو گزر کے ہر جڑے آشیانے کی دیواروں سے ٹکرائے۔ بھارت کی آبی جارحیت نہ رکی، ظفروال کے مقام پر نالا ڈیک میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ 30,000 کیوسک کے ریلے سے طغیانی۔ پسرور میں جاری بارش کی وجہ سے نالا ڈیک کے پانی کی سطح بلند ہونے کا سلسلہ بھی جاری۔ پسرور شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر کئی فٹ پانی موجود۔ انجلی میں پل بیٹھ جانے سے ظفروال سیالکوٹ روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ چشتیاں کے مقام پر دریائے ستلج کے تیز بہاؤ سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ بستی کمیرا، بستی رحمانی، کھرلاں، صابر خان سمیت کئی آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ منچن آباد میں بھی دریائے ستلج کا سیلابی ریلا بابا فرید پل پر حفاظتی بند بہا لے گیا۔ رحیم یار خان کے قریب لیاقت پور میں دریائے سندھ اور چناب سے تباہی کا سلسلہ جاری۔ چند ہفتوں میں درجنوں بستیاں دریا برد، بستی چراغ شاہ صفائی ہستی سے مٹ گئی۔ ادھر گھوٹکی اور روجان کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ قادرپور کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹنے سے کچے کے کئی دیہات زیریاب۔ خانپور میں چاچڑا شریف کے مقام پر زمینی کٹاؤ سے حفاظتی بند متاثر، لوگ اپنی مدداب کے تحت۔ آزاد کشمیر میں بھی بارشوں کا نیا سلسلہ جاری۔ مظفر آباد میں موسلادھار بارش، وادی نیلم اور وادی جہلم میں تیز بارش کے باعث ڈنا نالے میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 4 مکان گر گئے، مسجد کو نقصان پہنچا۔ بھمبر میں تیز بارش کے بعد نالا بفر گیا، پانی گھروں اور بازار میں داخل۔ تعمیراتی فرم کا کنٹریکٹر بھی سیلابی ریلے میں پھنس گیا۔ ریسکیو ٹیموں کی بروقت کارروائی، ڈرائیور اور کنٹریکٹر کو نکال لیا۔ ادھر گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں امدادی کارروائیاں جاری۔ تالیداس گاؤں کے متاثرین کے لیے خیمہ بستی کا قیام۔ پاک فوج کے جوان الخدمت فاؤنڈیشن اور ضلعی انتظامیہ بحالی کے کاموں میں شریک۔ تالیداس کے مقام پر جھیل بننے سے بالائی علاقوں کے لیے سڑک بند۔ گلگت شندور روڈ کی بندش سے گوپس سیاسین اور پھنڈر کا زمینی رابطہ منقطع، سڑک کی بحالی کا کام جاری۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بادل برس پڑے، لاہور سمیت کئی شہروں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش سے سیلابی صورتحال۔ وطنی، فورٹ عباس، حافظ آباد، چنیور، گجرات، کمالیہ، کوٹدو اور گوجرا میں بارش کے بعد بجلی کی آنکھ مچولی۔ سرائے عالمگیر، وزیر آباد، جلال پور، بھٹیاں، اٹھ شریف میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ شکر گڑھ اور قریبی علاقوں میں بارش کے بعد نالا وئیں اور دریائے راوی میں درمیانے درجے کا سیلاب کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کے چیکس کی تقسیم جاری۔ شہداء کے لواحقین میں 61 کروڑ 40 لاکھ روپے تقسیم۔ زخمیوں کو بھی 1 کروڑ 59 لاکھ روپے فراہم کیے جا چکے۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے سیلاب متاثرین کو 15,000 روپے ادائیگی بھی کی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل ایپ کا مقصد شفافیت اور بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ سیلاب سے مکمل اور جزوی طور پر متاثرہ گھروں کا سروے جاری ہے۔ سروے مکمل ہوتے ہی متاثرہ گھروں کے مالکان کو معاوضہ فراہم کر دیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا رتو ڈیروں میں یونین کونسل وارث ڈینو کے گاؤں خیر محمد بروہی کا دورہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے مکمل اور زیر تعمیر گھروں کا دورہ بھی کیا۔ پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور بھی ہمراہ۔ عوامی خدمت اور ترقی پر یقین رکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف قاسم۔ کہا اتحادی حکومت بے مثال ہم آہنگی، بھائی چارے اور اتفاق رائے سے ملک کو ترقی کی جانب لے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم سے لغاری اقبال کے سردار محمد جمال لغاری کی ملاقات۔ NA 185 کے ضمنی انتخاب کے لیے محمود لغاری کے نام کی سفارش۔ ڈیرہ غازی خان میں ترقیاتی منصوبوں سمیت علاقے میں ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ترجیحی کوششیں جاری رکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ کمشنر کراچی کی نکاسی آپ کے جاری اور مکمل کاموں کی تفصیلی رپورٹ پیش۔ بریفنگ دی، ضلع کرنگی کی تمام سڑکوں پر نکاسی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ ضلع جنوبی کے بیشتر علاقوں میں بھی نکاسی کا کام مکمل کر لیا۔ مہران کالونی اور اللہ والا ٹاؤن کے نشیبی علاقوں میں نکاسی کا عمل جاری ہے۔ نئے قومی مالیاتی ایوارڈ کی تیاری۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلاف کا امکان۔ صوبوں کا حصہ کم کرنے سے متعلق غیر واضح اطلاعات پر سندھ حکومت کو تحفظات ہیں۔
सूबाई हुकूमत 11वें NFC के इफ्तिताही इजलास में ठोस मौक़िफ़ पेश करेगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी समेत दीगर मुहासिल में शेयर का मुतालबा किया जाएगा। सिंध हुकूमत वफाकी टैक्सेस सूबों को मुंतकिल करने का मुतालबा भी कर सकती है। गैस की कीमतों पर अमल ना होने से किसानों पर 7 अरब का इजाफी बोझ डालने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट्स को मकामी गैस 1050 रुपये फी MMBTU फराहम की गई। गैस के ये निर्ख ECC और ओगरा से मंजूर शुदा नहीं थे। DG गैस ने कई गुना ज़्यादा रेट मुकर्रर किया था। खाद प्लांट्स के लिए अमोनिया और यूरिया पैदावार के लिए 7 अरब 88 करोड़ इजाफी लागत अदा की। ओगरा की मुकर्ररा कीमतों में अमल दरामद न करने से मुल्क में खाद की कीमतें बढ़ीं। ऑडिट हुकाम ने मामले की तहकीकात की सिफारिश कर दी। PIA की जहाज़ों की कमी पर अनोखी प्लानिंग। बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने पर लाहौर पेरिस रूट ख़त्म करने का फैसला। आखिरी फ़्लाइट 12 सितंबर को लाहौर से पेरिस रवाना होगी। पेरिस से आखिरी बराह रास्त परवाज़ 17 सितंबर को लाहौर लैंड करेगी। ज़राए के मुताबिक पाबंदी ख़त्म होने के बावजूद बरतानिया का रूट बहाल नहीं हो सका। लाहौर पेरिस रूट पर इस्तेमाल होने वाला तैयारा इस्लामाबाद बरतानिया परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने के लिए भारतीय मीडिया की नाकाम कोशिशें। पाक फौज और फजाइया के बाद पाक बहरिया के खिलाफ मजमूम मुहिम शुरू कर दी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान नेवी के कराची से इनखला की झूठी खबरें देने लगा। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने भारतीय मीडिया का कराची रीट्रीट का दावा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा कि भारतीय मीडिया पाक नेवी के ऑपरेशन मुंतकली के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। जंग के बाद भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर बीजेपी सरकार के हाथों यरगमाल बन चुका है। एशियाई तरक्याती बैंक का कराची से रोहड़ी तक रेलवे लाइन अपग्रेडेशन के लिए फाइनेंसिंग का फैसला। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक की अपग्रेडेशन के लिए $2 अरब फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत कराची से रोहड़ी तक पुलों और ट्रैक को जदीद बनाया जाएगा। रोहड़ी में यह लाइन बलूचिस्तान में वाक़ रेकोर्डिक कान से आने वाली रेलवे लाइन से जुड़ जाएगी। सिंध के हर जिला में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। शर्जील मेमन की इजलास में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के कामों को आगे बढ़ा रही है। सेहत के शोबे में NICVD का सूबा भर में नेटवर्क कायम है। दिल के तमाम इलाज मुफ्त किए जाते हैं। शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी सिंध के इंफॉर्मेशन विंग का इजलास। सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। हर वादा सच्चा, हर वादा पूरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मजदूर दोस्त पॉलिसी के समरात सामने आ गए। सनती कारकुनों को फ्लैट्स की अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से दरखास्तें तलब कर ली गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इंतकाल करने वाले सनती वर्कर्स की बेवगान के लिए 3% कोटा मख्तस। अलॉटमेंट में माजूर वर्कर्स का भी 2% कोटा होगा। वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर फेज़ 1 में सनती कारकुनों को 720 फ्लैट्स दिए जाएंगे। हुकूमत सिंध का अहसन इकदाम। मोटरसाइकिल, कार और तमाम बड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक। वज़ीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज की समरी पर दस्तखत कर दिए। गाड़ी फरोख्त करने पर पहला मालिक अपनी नंबर प्लेट उतार लेगा। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक नंबर प्लेट जिस CNIC पर रजिस्टर्ड होगी वही नंबर प्लेट का मालिक होगा। फैसले से चोरी, दहशतगर्दी और दीगर जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। विफाक समेत 4 सूबाई हुकूमतों को रजिस्टर्ड गाड़ियों का डेटा शेयर कर दिया गया।